بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ بنو امیہ کی سلطنت اور خلافت کے بعد عباسی خاندان کی خلافت شروع ہوئی۔ اس خاندان کا دوسرا خلیفہ ابو جعفر منصور تھا۔ ایک بار کسی شخص نے اس کو خبر دی فلاں شخص جو کہ ایک قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا کے پاس بہت خزانے اور قیمتی چیزیں ہیں جو اس نے اپنے پاس سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں، وہ بنو امیہ کی طرف سے امانت کے طور پر رکھے ہوئے ہے۔ چونکہ عباسی خاندان بنو امیہ کا دشمن تھا، اس لیے ابو جعفر منصور نے حکم دیا کہ اس شخص کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ لہٰذا جب اسے گرفتار کر کے منصور کے سامنے پیش کیا گیا تو منصور نے اس سے کہا، شہزادے، ہمیں خبر ملی ہے کہ تمہارے پاس بنو امیہ کے لوگوں کے خزانے اور امانتیں ہیں، تب لا کر یہاں حاضر کرو۔ قیدی شہزادے نے کسی گھبراہٹ اور خوف کے بغیر جواب دیا، امیر المومنین، کیا آپ بنو امیہ کے وارث ہیں؟ منصور بولا، نہیں۔ قیدی شہزادہ بولا، کیا بنو امیہ نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے کہ ان کا مال آپ کو دیا جائے؟ منصور بولا، نہیں۔ قیدی شہزادہ، جب نہ آپ ان کے وارث ہیں اور نہ انہوں نے آپ کے حق میں وصیت کی ہے، آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ ان کی امانتیں مجھ سے طلب کریں؟ منصور کچھ دیر سر جھکائے سوچنے کے بعد بولا، مجھے یہ حق اس لیے پہنچتا ہے کہ بنو امیہ نے مسلمانوں پر بہت ظلم ڈھائے تھے اور ان کے مال و اسباب پر زبردستی قبضہ کیا تھا۔ میں ان مظلوم مسلمانوں کا مال ظالموں کے ہاتھ سے چھین کر سرکاری خزانے میں جمع کروں گا۔ قیدی شہزادہ بولنے لگا، امیر المومنین، آپ جو کچھ فرما رہے ہیں اس وقت مانا جا سکتا ہے جب آپ شریعت کے مطابق یہ گواہی پیش کریں، جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ بنو امیہ کے اس مال و اسباب میں سے ہیں جن پر انہوں نے زبردستی ظلم سے قبضہ کیا تھا، کیونکہ بنو امیہ ایسے مال و اسباب کے بھی جائز مالک تھے اس پر انہوں نے زور زبردستی اور ظلم سے قبضہ نہیں کیا تھا۔ منصور قیدی شہزادے کا جواب سن کر کچھ دیر خاموش رہا، پھر اپنے وزیر سے مخاطب ہو کر کہا، نور ابی، اس قیدی نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ شریعت کے مطابق اس کے ذمہ دار ہم نہیں، یعنی اس مال پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا۔ اس نے قیدی سے پوچھا، تمہاری کوئی حاجت ہو تو بیان کرو۔ قیدی شہزادہ کہنے لگا، امیر المومنین، میری ایک حاجت تو یہ ہے فوراً ایک قاصد کے ہاتھ میرا خط میرے گھر تک پہنچا دیں کہ میرے گھر والوں کو اطمینان ہو میں خیریت سے ہوں۔ اس وقت میری گرفتاری کی وجہ سے وہ سخت پریشان ہوں گے۔ دوسری حاجت یہ ہے کہ جس شخص نے آپ کو یہ خبر دی کہ میرے پاس بنو امیہ کی امانتیں پڑی ہیں اسے یہاں میرے سامنے بلائیں۔ خدا کی قسم، بنو امیہ کا کوئی مال و اسباب میرے پاس نہیں ہے۔ اس شخص نے جھوٹی خبر آپ کو دی ہے۔ لہٰذا منصور نے اپنے وزیر ربیع کو حکم دیا، اس شخص کو میرے سامنے پیش کرو جس نے یہ خبر دی تھی۔ وزیر نے تھوڑی دیر میں شخص کو خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اسے دیکھتے ہی بے گناہ قیدی شہزادے نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ شخص میرا ملازم تھا جو میرے 3000 دینار لے کر بھاگ گیا تھا۔ لہٰذا منصور نے اس شخص پر گرج کر کہا، سچ بتاؤ، حقیقت کیا ہے؟ وہ بوڑھا غلام کہنے لگا، حضور، جو کچھ انہوں نے بیان کیا وہ حقیقت ہے، میں واقعی ان کی 3000 دینار لے کر بھاگا ہوں۔ وہ رو رو کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اب خلیفہ نے بے گناہ قیدی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، میں آپ سے سفارش کرتا ہوں، اس پر رحم کیجیے اور اس کو معاف کر دیجیے۔ بے گناہ قیدی کہنے لگا، میں نے اس کا جرم معاف کیا اور جتنا مال لے کر یہ بھاگا وہ بھی معاف کرتا ہوں۔ 3000 دینار اپنے پاس سے دیتا ہوں تاکہ وہ حلال کی روزی کما کر کھائے۔ چنانچہ خلیفہ اس بے گناہ شہزادے کا حوصلہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ چھوٹے سے قبیلے کے سردار کا بیٹا تھا، اس کا یہ حوصلہ انتہائی حیران کن تھا۔ خلیفہ نے اسے بڑی عزت و احترام سے رخصت کیا۔ قیدی نے ایک ذلیل مجرم کے ساتھ جو اچھا سلوک کیا اس کو ہمیشہ یاد رکھا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔